رات کا وقت تھا۔ میں اپنے اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ دراصل میرے گھر میں صرف میری بھابیاں اور بھائی رہتے تھے۔ اماں ابا کی تو کب کی وفات ہو چکی تھی۔ اب میں اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، اس لیے اماں ابا جب دار فانی سے کوچ کر گئے تو انہوں نے میرے بھائی کو یہ نصیحت کی تھی کہ صوبیہ کا خیال رکھنا، اسے اپنے بھابیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا۔ کچھ عرصہ تو بھائی میری حفاظت کرتے رہے، پوچھ گچھ بھی کرتے رہے اپنی بیوی سے کہ صوبیہ نے کھانا کھایا یا نہیں، پر اس کے بعد جب میں ذرا سی بڑی ہوئی تو بھابیوں نے بھائیوں کے کان بھڑکانا شروع کر دیے کہ اب تم اپنی بہن کو لاڈ کرنا چھوڑ دو ورنہ ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا۔ یوں میری بھابیوں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مجھے اوپر چھت والا سٹور روم رہنے کے لیے دیا تھا۔ اس سٹور روم میں بلا کی سردی ہوتی تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی، سو میں گرمی میں تو اکثر اپنے کمرے کی بجائے چھت پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے اب ڈر لگنا بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ یہاں رہتے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک رات جو کہ پورے چاند کی تھی، میں چارپائی پر مزے سے سو رہی تھی کہ مجھے دور چھت کی دیوار سے پھلانگتا ایک نقاب پوش نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی میں نے سوچا کہ اسے تو سٹور روم کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ضرور یہ نیچے والے کمرے میں ڈاکہ ڈالنے آیا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ میں چیخ ماروں اور پھر یہ آ کر مجھے پڑ جائے، یہ میری جان لے لے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے ڈاکو بعض اوقات مسلح ہوتے ہیں اور دوسروں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سو میں خاموش بیٹھی رہی، پر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ میرے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے دیکھا، میں جو کہ چیخنے ہی والی تھی، ایستا سی آواز میں بولا، خدا کے لیے شور مت کرنا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس بات نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا، پر میں بہت زیادہ بے چین بھی ہو رہی تھی۔ میں نے پاس بڑی لالٹین کو جلا لیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک تقریباً 19-20 سال کا لڑکا تھا جس نے خود کو نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم پہلے یہ کمرے کا دروازہ بند کر لو، پھر بتاؤں گا۔ میں پاگل ہوں ایک اجنبی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھوں؟ میں نے سوچا، پھر اس نے خود ہی اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکے کی شکل غور سے نہیں دیکھی تھی، کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی تھی، اور یہ اجنبی رات کے اس پہر آ کر میرے کمرے میں بیٹھا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ چپ رہنا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ سچ بتاؤ۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں کیا کروں گی۔ پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس کی تو اچھی خاصی داڑھی تھی، وہ بہت ہی معصوم خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا رنگ بھی گورا اور ملائی کی طرح ملائم تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک چور ہوں، میرے پیچھے کچھ گنڈے یعنی کہ میرے ہی ساتھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ بس ہم نے ایک جگہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہاں پر جس کمرے میں سب سے زیادہ زیور تھا وہاں میں گھسا تھا۔ اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، میرے ساتھیوں کو لگا کہ جیسے سارا زیور میرے پاس ہے، اس لیے وہ لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں یہاں چلا آیا، اب وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، یقیناً پولیس کو بھی مضطرب کر دیں گے۔ پولیس مجھے ڈھونڈتی رہے گی، میں کیا کروں گا مجھے نہیں پتا، پر تم اگر مجھے اس کمرے میں ایک رات کی پناہ دے دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اور دیکھو یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میں نے کہا تمہیں کمرے میں پناہ دینے سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہاری کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ لگتی ہوں، ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چیخ مار کر سب کو جمع کر دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ اس نے کہا رکو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں کہ تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں ایسا کیوں کرنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنا کوٹ کھولا اور اس کی جیب سے سونے کا چمکتا ہوا ہار نکلا۔ بولا اس کی مالیت جانتی ہو کتنی ہوگی؟ ہار کافی بھارا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہے اس کی قیمت؟
بولا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، یہ تقریباً 25 لاکھ کا ہار ہے اور یہ ہار تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے تو مجھے ایسی لالچ دی تھی جو میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، کیا تم واقعی یہ ہار مجھے دو گے؟ بولا کہ بے شک ابھی لے لو، اور کھرا سونے کا ہے، اس لیے تو اپنے ساتھیوں سے بھاگا ہوں۔ میں یہ سن کر بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا، اگر اس نے میرے ساتھ زور زبردستی ہی کرنا ہوتی تو مجھے اتنا قیمتی ہار کیوں دیتا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے اس کمرے میں رہ سکتے ہو۔ یہ کمرہ سب کی نظروں سے دور ہے، پر ایک شرط ہے، کمرے میں کافی سارا سامان رکھا ہے، تم اس کے پیچھے چھپ جانا، دن کے وقت تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ میں تمہارا بستر اس بڑے صندوق کے اندر لگا دوں گی۔ تمہیں اگرچہ یہاں رہنے میں دقت تو ہوگی، پر میں خود ہی کئی بار صندوق میں سوئی ہوں جب مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ صندوق میں نے کچھ سوراخ بھی کر رکھے ہیں جس سے ہوا اندر آتی جاتی رہے گی۔ تم اس کی فکر مت کرنا کہ دم گھٹ کر مر جاؤ گے، لیکن اگر تم صندوق میں رہو گے تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ بولا کہ کیا تم اس بات کی گارنٹی دیتی ہو کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن تمہیں چھپ کر رہنا پڑے گا۔ اس بات کے بعد میں نے اسے صندوق میں سونے کا مشورہ دیا۔ اس کو میں نے 2-4 رضائیاں ہٹانے کے بعد صندوق میں لٹا دیا تھا۔ بعد میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر بھابھی وغیرہ کو اچانک صندوق سے رضائیاں ضرورت پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے صندوق کھولنا ہے تو میں کیا کروں گی؟ پھر سوچا کہ آج انہوں نے اسٹور کا رخ بھی نہیں کیا، مجھے ہی سب کام کہتی ہیں تو میں خود نکال لوں گی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی، پر میں کیا جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں اس کی باتیں سنتی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور مجھے بہت نیند آئی تھی۔ اسے صندوق میں رکھ کر میں نیچے آئی۔ گھر میں سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دن کے وقت جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو گئے تو مجھے اس کی یاد آئی۔ اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا یہ بھی نہیں یاد ہے۔ میں جیسے ہی اوپر اپنے کمرے میں ایک دروازہ بند کرنے کے بعد صندوق کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی تو یہ دیکھ کر میرا مارے حیرت کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ صندوق تو کھلا پڑا تھا، لڑکا اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ صندوق کے پیچھے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ بولا کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو تم مجھے یہاں قید کر کے بھول ہی گئی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ پھر میں نے کسی نہ کسی طرح صندوق کا ڈھکن کھول ہی لیا اور باہر آ گیا۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا لڑکی، اتنی گرمی میں مجھے بند کر کے تم چلی گئی، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ یہ تو شکر ہے کہ میں نے یہ ڈھکن کھول لیا، ورنہ تو آج میں اس دنیا میں ہوتا۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہوا، اب تم جانے کی تیاری کرو۔ تم نے کہا تھا 1 رات رہو گے، میں نے تمہیں 1 رات یہاں رہنے دیا، اب وہ ہار میرا ہوا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بولا کہ آج رات تو میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہ لوگ آس پاس مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، بس آج کی رات مجھے یہاں رہنے دو۔ میں مجبور ہو گئی تھی۔ بولا کہ دیکھو، میں نے تمہیں 25 لاکھ بھی تو دیا ہے، اگر تم چاہو تو آج ہی جا کر اس ہار کو بیچ کر رقم لا سکتی ہو۔ تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی اپنی قیمتی چیز دی ہے، حالانکہ تم تو 2-3 لاکھ روپے پر بھی خوش ہو جاتی۔ میں تمہیں کوئی کنگن بالی کچھ بھی دے سکتا تھا، پر سوچو نا، میں نے تمہیں یہ ہار ہی کیوں دیا؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ اس طرح اس نے وہ باتیں کی کہ میرا دل موم ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم آج رات رہ سکتے ہو، پر دھیان رہے تمہاری باتوں کی آواز نیچے نہیں جانی چاہیے۔ اس نے مجھے مکمل یقین دلایا، پر آج کی رات سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس بات سے واقف نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نیچے گئی، اپنے بھائیوں بھابھیوں سے بات کی تو بھابھی میرے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ بولی کہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھابھی کے بھائی سے میں اچھی طرح واقف تھی، جس کی عمر تقریباً 40 کے قریب تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی وفات ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ پہلی بیوی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی جان لے چکی تھی، جبکہ باقیوں کا کہنا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا تھا۔
طرح طرح کی باتیں بیوی کی موت کے بارے میں مشہور تھیں۔ ایسے میں کیسے کہتے کہ وہی آدمی میرا شوہر بنے، اور میری عمر 17-18 سال تھی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ بھابی کہنے لگی کہ تمہارا اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تو تمہیں اب میرے بھائی سے ہی بیاہ کرنا پڑے گا، اور تم شکر کرو تم جیسی ان پڑھ لڑکیوں کا رشتہ نہیں آتا۔ میں تو پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی ایک شریف آدمی ہے، جس نے تمہیں خود پسند کیا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو مرد کو رشتوں کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہیں پر بیٹھی رہی، میری بھابی میرا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ کر دے گی، کیوں نہ میں خالہ کے گھر چلی جاؤں۔ پر خالہ کے گھر رات کے وقت کیسے جاتی؟ میں نے سوچا کہ پہلے میں جا کر اس چور کو تو اپنے کمرے سے نکالوں، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ اپنے 25 لاکھ روپے مجھ پر لٹا کر بھی اسی طرح وہاں پڑا پڑا مر جائے اور پھر مجھے بد دعائیں دے۔ ویسے تو میں وہ ہار بیچ کر اپنی زندگی سنوار سکتی تھی، پر اکیلی لڑکی تھی، اتنا بڑا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں اوپر گئی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آج رات ہی اپنے گھر سے نکل جاؤں گی، اس لیے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ میرے بغیر تمہارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ کہنے لگا کیوں مشکل ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ باتیں کرتے کرتے میں رو پڑی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ارے پگلی تو روتی کیوں ہے؟ میری بھی بالکل یہی کہانی ہے۔ دیکھ کہانی سے کہانی ملتی ہے، اور ایسے ہی گھر بستے ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور میں حالانکہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا، لیکن اس کے بعد میرے چچا نے مجھ پر ایک الزام لگا کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس بات کا آج تک غصہ ہے۔ میں اس کے بعد اپنے گھر والوں سے نہیں ملا۔ خدا کے لیے اگر تم بھی اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو خالہ کے گھر جا کر ذلیل و رسوا ہونے سے بہتر ہے میرے ساتھ چلو، ہم دونوں نکاح کر لیں گے اور اپنی زندگی آرام سے بسائیں گے۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے گھر سے تو نکلنا ویسے بھی ہے، اور اب وہ لڑکا جس سے میری شادی ہوگی وہ تو تم سے تقریباً 20 سال بڑا ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، بس تم تیاری باندھو، ضروری سامان لو، باقی تم جانتی ہو زیور مجھ سے چھین بھی سکتا ہے، یہ زیور سارا تم پہن لو، تمہیں کوئی ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، تم اوپر برقع پہن لینا، یہ ہار انگوٹھیاں کنگن سب تمہارے ہوئے۔ اس نے مجھے اپنے کوٹ کی جیب سے ساری چیزیں نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ سارا زیور پہن لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اپنے گھر کی دہلیز سے کیسے نکلوں، اور پھر میں نے برقع بھی پہن رکھا تھا، اس لیے میں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ تقریباً 1-2 بجے جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، سب سے پہلے میں نیچے گئی۔ میرے ساتھ وہ بھی تھا جو کہ آج اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا، اور مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نے جا کر آہستگی سے گھر کا دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، بولا تم نے ڈرنا نہیں، ہمت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سڑک پار کروا کر دوسری طرف لے آیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس وقت میں ایک چور کے ساتھ تھی، پر اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ وغیرہ اتار پھینکا تھا، کہہ رہا تھا اس طرح وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ یہی کوٹ ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ایک چنچی والے کو ہاتھ دیا۔ خدا جانے یہ کہاں جا رہا تھا۔ اس وقت اس نے ہمیں بٹھا لیا۔ وہ مجھے ایک دور دراز علاقے میں لے گیا تھا۔ یہ تقریباً ایک مسجد تھی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ مسجد میں ابھی تک دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، شاید ابھی نو تعمیر شدہ تھی۔ ایک ہی دروازہ تھا، یعنی ایک کمرے کا دروازہ تھا، باقی سب خالی تھے۔ میں نے دیکھا اس نے غور سے مسجد کا جائزہ لیا اور مجھے بولا گرمی ہے، شکر کرو کہ ہم گرمیوں میں گھر سے بھاگے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم یہاں سو جاؤ، میں تمہارا پہرا دوں گا، کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ میں نے کہا مسجد میں کوئی ایسے کام نہیں کرتا۔ ہم دونوں سو گئے تھے۔ صبح فجر سے پہلے ہماری آنکھ کھل گئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا، بولا کہ اچھا تم ابھی یہیں پر رکو، مجھے اپنے 2-4 کنگن اتار کر دو، میں پیسے لے کر آتا ہوں، پھر ہم کہیں جا کر ہوٹل میں رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔
میں نے اسے کنگن اتار کے دیے۔ ہم نے زیور بیچا، ہوٹل میں رہنے کے لیے چلے گئے تھے۔ شام کو اس نے مولوی صاحب کو بلایا اور ہم دونوں کا نکاح پڑھا لیا گیا۔ مولوی صاحب جب میرا نکاح پڑھا رہے تھے تو میرا پوچھنے لگے تو میرا جواب بھی عمر نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک علامہ صاحب کی بیٹی ہے، بس ہم دونوں ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ تو علامہ صاحب کی بیٹی ہے، لیکن علامہ صاحب کی کئی سال پہلے وفات ہو چکی تھی اور اس کے بہن بھائیوں نے اسے دین کی راہ پر چلنے نہیں دے رہے تھے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ میرے خاندان میں باقی سب لوگ بہت پڑھے لکھے تھے اور امیر ہیں، ایک میں تھا جو اس راہ پر آ گیا۔ تب میرے گھر والے میرے دشمن بن گئے اور میں نے انہیں چھوڑ دیا، اور اب وہ میری شادی کسی بہت ہی ماڈرن اور فیشن زدہ لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ غرض اس نے ایسی باتیں کی کہ مولوی صاحب بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹا تم لوگوں نے تو بہت زیادہ ثواب کا کام کیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کل کے زمانے میں ایسے بہادر لڑکے لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن بیٹے اب تم رہو گے کہاں؟ میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی مشکل میں ہو تو میں تمہیں پہلے ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے دے دیتا۔ میں نے سنا ہے کہ کل تم لوگ اسی مسجد میں رہے ہو۔ جی علامہ صاحب، ہم نے مسجد کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم کہیں بہک نہ جائیں۔ یہ سن کر علامہ صاحب تو اور زیادہ جھوم اٹھے، یہاں تک کہ وہ ہمارے مرید ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹا میرے لیے تو یہ ثواب کا کام ہوگا۔ میں اپنے شوہر عمر کی اس فنکاری پر حیران تھی کہ اس نے ساتھ ساتھ مجھے بھی عالم بنانا۔ مجھے تو نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا۔ سوچا کہ اب میں کیا کروں گی؟ خدا نخواستہ مجھے کہیں کچھ پڑھنا سنانا کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے عمر سے بعد میں پوچھا بھی، تم نے کیا کیا بولا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں حافظ قرآن ہوں، میں سب کچھ کر لیتا ہوں، نماز بھی پڑھا لیتا ہوں۔ یہ تو میں اس پر آ گیا تھا، اس لیے اپنا سب کچھ الگ ہو گیا، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی پیدائشی چور یا گنڈا تھا؟ اس بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ہمیں اپنے ہی گھر کے ایک حجرے میں جگہ دے دی۔ بولے کہ بیٹا جب تک تمہاری رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تم یہیں پر رہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم کم سے کم یہ زیور تو بیچو تاکہ ہمارے پاس کچھ روپیہ آئے جس سے ہم اپنی زندگی سنوار سکیں۔ بولا کہ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں نے کہا تم جتنا چاہتے ہو وقت لے لو، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہرحال 2-3 دن کے بعد جب میرے شوہر نے جا کر وہ زیور بیچنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ تو سونے کا تھا ہی نہیں، اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ اس کی قیمت محض 4-5 ہزار روپے تھی۔ ہمارے تو جیسے سروں پر بم پھٹ پڑا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم جائیں کہاں۔ ایک ہی بالیاں تھی جو کہ کھری کھوٹی تھی اور جن سے ہمیں پیسے مل گئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ تب میرا شوہر گمراہی کی راہ پر آ گیا۔ علامہ صاحب جب وہاں نہ ہوتے تو وہ دم درود کا چکر چلانے لگتا۔ جو بھی لوگ اس کے پاس آتے ان سے یہی کہتا کہ میں ان کا جانشین ہوں، گدی نشین ہوں، علامہ صاحب کے بعد میں ہی ان کے ذمہ داریوں کو سنبھالوں گا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایک دن ایک عورت آئی جس کی طلاق ہو چکی تھی۔ کہنے لگی میں اب اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ تم پہلے مولوی سے فتویٰ لے کر آؤ، تبھی میں تمہیں علیحدگی کے لیے اجازت دوں گا۔ میری مدد کریں، میرا شوہر بہت پیسے والا ہے، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی۔ علامہ صاحب آپ کوئی فتویٰ دے دیں۔ علامہ صاحب نے تو کیا فتویٰ دینا تھا، لیکن اگلے دن اس عورت کا شوہر بھی علامہ صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا۔ علامہ صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ میرے شوہر سے ملا۔ میرے شوہر نے خدا جانے اس کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ بڑا خوش باش وہاں سے گیا۔ میرے شوہر کو 20 ہزار روپے بھی دے کر گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا کہ کچھ نہیں، میں تو بس اس کی مدد کر رہا تھا، اس کو طلاق سے بچنے کا راستہ بتا رہا تھا، تم بالکل فکر نہیں کرو۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے شوہر نے اس آدمی سے پیسے کیوں مانگے تھے۔ گھر آیا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اگلے دن اس کے حالات برے ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کو مار دیا ہو
اور وہ قبر سے نکل کر واپس گھر آیا ہو۔ وہ تقریباً 2 دن بعد گھر سے لوٹا تھا۔ ان دنوں میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ علامہ صاحب بھی بہت پریشان تھے کہ لڑکا کہاں چلا گیا، اور جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دیکھا اس کے سر پر چوٹیں آئی ہوئی تھیں اور وہ بہت برے حالات میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے پاؤں پڑ کر معافی مانگی اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں آج سچی توبہ کروں گا، اللہ نے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے اس امیر عورت کے شوہر سے 20 روپے لے کر اس کا حلالہ کرنے کے لیے اسے کہا تھا کہ تم مجھ سے اس کا نکاح کروا دو، پھر تمہاری بیوی واپس سے تمہاری ہو جائے گی۔ پھر جب اسے اس بات کی حقیقت پتہ چلی تو اس نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ بولا کہ میں تو اپنی بیوی کو طلاق ہی نہیں دیتا، میں ایسے ہی اس کے ساتھ رہ لوں گا، کسی اور مرد کی تو کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا ان پڑھ اور جاہل ہے کہ اس کو حلالہ کا مطلب بھی نہیں پتا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ تم موقع پر میری بیوی سے نکاح کرو تو طلاق دے دو تو وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا ایسا نہیں ہوتا، مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ وقت رہنا پڑے گا۔ اس نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا اور بولا مولوی تیری نیت کتنی خراب ہے، ایک تو میری بیوی کے ساتھ رہے، اوپر سے پیسے مانگ رہا ہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ یقین مانو چوری کرتا رہا، بہت بار ذلیل و رسوا ہوا، اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا جتنا اس عزت کے منصب نے عزت ہونے پر اوپر مجھے دکھ ہوا ہے۔ اب وہ یہاں آ کے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا نہ دے، اس لیے میں انہیں سب کچھ خود ہی بتا دوں گا۔ حیرت کی بات کہ جب میرے شوہر نے علامہ صاحب کو یہ ساری باتیں بتائیں تو بجائے اس پر غصہ کرنے کے انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے دعا کرنے لگا۔ سچ ہے کہ صرف اللہ کی راہ پر چلنے والوں کا دل ہی اتنا کشادہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اور میرے شوہر کو اس مسجد کے حجرے سے نکال کر باہر پھینکتا اور کہتا کہ تم ناپاک ہو، تم اس پاک سرزمین پر رہنے کا حق نہیں رکھتے۔